وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہم اللہ کی ذات کریم و رحیم کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا پاک کلام، اپنی مقدس کتاب قرآن مجید پڑھنے کا، سمجھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ناظرین و سامعین مکرم، آج ہمارے سامنے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 125 ہے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کی روشنی میں بہت کچھ کہنے کو ہے، بہت کچھ بیان کرنے کو ہے، لیکن وقت کی مناسبت سے چند باتیں صرف آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اولاً یہ کہ گزشتہ آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا تذکرہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، قال ومن ذریتی۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے ابراہیم، میں آپ کو امام بنانے جا رہا ہوں۔ کہا اللہ میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا ہاں، آپ کو بھی بناؤں گا، آپ کی اولاد میں سے بھی بناؤں گا، لیکن ظالموں کو قریب نہیں پھٹکنے دوں گا۔ اب امام تو بن گیا، اب امامت کے لیے کوئی جگہ بھی چاہیے، تو اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام سے اپنا گھر بنوایا ان سے، اور وہ گھر جو ہے، اس گھر کا کوئی مقصد ہے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کے 3 بنیادی مقاصد ہیں۔ یہ جو فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ان الفاظ میں، ان کلمات میں ہر کلمہ پکار کر اپنا مقصد بیان کر رہا ہے۔ ہم نے بنا دیا اپنا گھر، پہلا تعمیر کا مقصد ہے مثابۃ للناس، وہ گھر جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ سورہ آل عمران ہے، اور یہاں بڑا خوبصورت تذکرہ ہو رہا ہے
کہ وہ سرزمین، وہ روئے زمین پر جو پہلا گھر اللہ کا تعمیر کیا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ خانہ کعبہ ہے، وہ بیت اللہ ہے، وہ بیت العتیق ہے۔ مکہ کی سرزمین پر برکتوں والا اور پوری انسانیت کی ہدایت کا سامان، مرکز اور محور، اور پھر اس میں اللہ نے اپنی نشانیاں، اپنی بینات رکھی ہیں، آیات بینات رکھی ہیں، علامات رکھی ہیں۔ وہ گھر جس کے بارے میں اقبال نے کہا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ اس گھر کے ساتھ اللہ کے بندوں کا دل جڑا ہوا ہے، قلب و ذہن اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، سمٹا ہوا ہے، لپٹا ہوا ہے۔ ہم اس کے بغیر ادھورے ہیں، وہ ہمارے بغیر، وہ ہماری نگاہوں کا منتظر ہے۔ وہ پہلا گھر اللہ کا جس کی تعمیر اللہ نے مکہ میں کروائی، اس کا مقصد اول مثابۃ للناس۔ مثابہ کا معنی ہے کہ بار بار آنے کی جگہ، پلٹ پلٹ کر آنے کی جگہ۔ اب دیکھیں، اللہ نے اپنے بندوں کو، انسانوں کو، ابن آدم کو پیدا کیا ہے، اس کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، اس کی طبعی فطرتی ضرورتیں بھی رکھی ہیں، اس میں اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، اس میں صلاحیتیں بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں۔ تو بسا اوقات انسان جب مجبور و لاچار ہوتا ہے تو وہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ میں ایسی جگہ، ایسی آغوش میں جاؤں جہاں میں اپنا سر رکھ کے سکون حاصل کر لوں۔ تو پوری انسانیت کی رحمت کی آغوش، بخشش کی آغوش، جس آغوش میں گود میں جا کے انسان کو سکون ملتا ہے، وہ مثابۃ للناس، وہ بیت اللہ ہے۔ اور ایک بار نہیں، انسان کا من نہیں بھرتا، دل نہیں بھرتا، بار بار دل چاہتا ہے۔ یہ 2 برس سے کرونا کی وبا کی وجہ سے لوگوں کو بیت اللہ کی جدائی کا سامنا کرنا پڑا، پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، کتنے دل مضطرب تھے۔ آج ہر بندہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ فاصلے ختم ہو گئے، پابندیاں ختم ہو گئیں، اب آزادی سے ہمیں اللہ کے گھر میں جانے کی اجازت مل گئی۔ پھر پوری دنیا کا مسلمان آج شکر گزار ہے۔ وہ ہے مثابۃ للناس، بار بار پلٹ پلٹ کر آنے کی جگہ۔ ایک دفعہ طواف کیا، عمرہ کیا، حج کیا، گھر آ گیا، پھر دل بے قرار، اللہ مجھے پھر لے جا وہاں پہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جگہ ہی ایسی بنا دی ہے کہ آپ کے دل میرے گھر کے ساتھ اٹکے رہیں گے، معلق رہیں گے، سمٹے رہیں گے۔ اور مثابہ کا دوسرا معنی جو ہے ثواب کی جگہ، وہاں پہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ ثواب کا مادہ ہے ثوب۔ ثوب کے معنی کپڑا، چادر، جس چادر میں انسان لپٹ جائے، سمٹ جائے۔ چادر اپنے دامن میں بندے کو سمیٹ لیتی ہے، لپیٹ لیتی ہے۔ ثواب جب ملتا ہے
تو ثواب انسان کو اپنے لپیٹ میں سمیٹ میں لے لیتا ہے، سمیٹ لیتا ہے اس کو، آلودگیوں سے، غلاظتوں سے، کثافتوں سے بچا لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ ہے مثابۃ للناس۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، میرے بندو، میں نے اپنے گھر کو تمہارے لیے مثابہ بنایا ہے، تمہارے لیے ثواب کی جگہ، تمہارے لیے ثواب کا مرکز، تمہارے بار بار پلٹنے کی جگہ۔ تمہیں آغوش چاہیے، میں نے فراہم کر دی، تمہیں گود چاہیے، میں نے فراہم کر دی، اور تمہیں سکون کی، قرار کی، امن کی جگہ چاہیے، میں نے وہ فراہم کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا مقصد تعمیر بیت اللہ کا، وہ ہے دار الامن۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے بیت عتیق کو، بیت اللہ کو مثابۃ للناس بھی بنایا ہے، اور امن، دار الامن بھی بنایا۔ آمنن، امنن، آمنن، کیسے کیسے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے۔ اور اس کے بارے میں قرآن کریم نے اللہ نے بیان فرمایا، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، تمہیں معلوم نہیں، ان لوگوں نے دیکھا نہیں، ان کی نظروں نے دیکھا نہیں، ان کی نگاہوں میں آیا نہیں وہ مرکز، وہ محور، وہ حرم پاک، وہ حرم مقدس، جس کو ہم نے آمنن، امن کی جگہ بھی، امن دینے والی جگہ بھی، وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ امن ملتا ہے۔ کوئی بھی وہاں جائے، اللہ کا بندہ وہاں جائے تو وہاں قرار پاتا ہے، وہاں اس کو امن مل جاتا ہے۔ اور سورہ قصص میں فرمایا، اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اس مقام و مرکز کا تمہیں پتہ نہیں؟ وہ ایسی دار الامن ہے، ایسی جگہ ہے، ایسا بیت الامن ہے کہ وہاں پہ جب بندے جاتے ہیں، ان بندوں کے لیے ہم نے ہر قسم کا رزق اور ثمر اور ہر قسم کا پھل پہنچا دیا ہے۔ بندے وہاں بعد میں پہنچتے ہیں، پھل پہلے پہنچ جاتا ہے، رزق پہلے پہنچ جاتا ہے۔ کوئی کمی محسوس نہ ہو، کوئی تنگی محسوس نہ ہو۔ پوری دنیا سے آنے والے اللہ کے مہمان، اللہ کے بندے، اللہ کے ضیوف، ان کی مہمان نوازی کا سامان اللہ نے پہلے ہی کر دیا ہے۔ اور فرمایا وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ۔ اللہ کے گھر میں قتل کی اجازت نہیں ہے، قتال کی اجازت نہیں، لڑائی کی اجازت نہیں، تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر کوئی شر پسند اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کی توقیر کو، اس کی عظمت کو، اس کی تقریم کو، یا انسانوں کی وحدت کو، اس وحدت کے مرکز کو اگر کوئی نقصان پہنچانے کے لیے آتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، اس کو ضرور اس کی بے حقی کرو، اس کی خبر ضرور لو۔ لیکن اگر کوئی پناہ لیتا ہے، اس کو پناہ دو، اس کے در پہ نہ ہو جاؤ۔ ہم نے اس کو دار الامن بنایا ہے۔ اور پھر ایک مقام پہ فرمایا، من دخلہ کان آمنا، جو شخص بھی اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ اللہ، وہ کیسا پیارا منظر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے
آپ کے سامنے وہ کیسے کیسے لوگ تھے جن لوگوں نے آپ کے رستے بند کیے، جن لوگوں نے آپ کو گالیاں دیں، جن لوگوں نے بد اخلاقی بدتمیزی کی، جن لوگوں نے آپ پہ نماز پڑھتے ہوئے گندی اوجر ڈالی، جن لوگوں نے آپ کا مقاطع کیا، جن لوگوں نے آپ کا وہاں پہ رہنا جینا دوبر کر دیا، جن لوگوں نے آپ کو نکلنے پہ مجبور کر دیا، جن لوگوں نے آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے، جن لوگوں نے آپ کے چچے کو شہید کر دیا، آپ کے خون کے در پہ کیسے کیسے لوگ تھے، ان سب لوگوں کو کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، اور جو بھی میرے اس حرم پاک میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے کوئی مواخذہ نہیں ہے، آ جاؤ میرے گھر میں آؤ، امن پاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، اور میرے اس گھر میں جو بھی آئے گا وہ امن پائے گا، یہ امن کی جگہ ہے، دارالامن ہے۔ اور تیسرا مقصد بیت اللہ کی تعمیر کا یہاں جو بیان کیا وہ ہے وحدت کی علامت اور توحید کا مرکز۔ آیت کریمہ پھر پڑھیں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ لوگوں، میں نے ابراہیم اپنے پیغمبر کو، اپنے خلیل کو، اپنے دوست نبی کو میں نے امامت دی ہے، اور امامت کے لیے میں نے مصلی بھی دیا ہے، اور جس مقام پہ ابراہیم کھڑے ہو گئے اس کو مصلی بنا لو، اس کو وحدت کا مرکز بنا لو، اس کو توحید کا مرکز بنا لو۔ پوری دنیا اس طرف کھچی چلی آ رہی ہے، یہ مرکز وحدت ہے۔ سارے اختلافات اپنے ختم کر لو، سارے مسلح اٹھا لو، تم اپنی اپنی جگہ پہ پڑھتے ہو، ہر ایک نے اپنی اپنی بنا رکھی ہے، لیکن یہاں آؤ سارے ایک امام کے پیچھے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس کے اور معنی اور مطالب بھی ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ یہ وحدت کا مرکز ہے، یہ توحید کی علامت ہے، اللہ کی وحدانیت کی علامت ہے، اور پوری دنیا اس ایک امامت میں، ایک وحدت کی لڑی میں پروئے جاؤ اور اس سلک میں آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور جب اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم علیہ السلام، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں۔ ابراہیم کہتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں سے بھی۔ فرمایا ہاں، میں آپ کی اولاد میں سے بناؤں گا، لیکن لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ظالم کون ہے؟ جب امامت کا مسئلہ آیا تو ظالم کون ہے؟ جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو بدعتی ہیں، جو دین میں ملاوٹ کرتے ہیں، دین میں آمیزش کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی پاک حدیثیں، سچے موتی، سچے اقوال، زرعی اقوال، ان میں اپنی باتیں شامل کر لیتے ہیں، وہ ظالم ہیں۔ اللہ نے دین کچھ دیا، تم نے کچھ بنا دیا۔ اللہ نے تجارت کا طریقہ کچھ بتلایا، تو تم نے اپنی طرف سے سودی نظام بنا لیا اور کہا کہ ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اور ظالموں، تم ظالم ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہو، تم کیسے مسلمان ہو؟ تم کیسے لوگوں کے رہبر و رہنما ہو؟ اور پھر اللہ نے فرمایا اے میرے خلیل، دل چھوٹا نہ کر، میں تیری اولاد میں ایسی امامت دوں گا
کہ پوری دنیا کی نظریں دیکھتی رہ جائیں گی، اور بالآخر ابراہیم خلیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اسماعیل کی لڑی میں سے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت ایسی ملی۔ اللہ ہم قربان جائیں۔ بیت المقدس ہے، سارے انبیاء کھڑے ہیں، امامت کس نے کروائی؟ آقا علیہ السلام، امام الانبیاء ٹھہرے، امام کائنات ٹھہرے، امام المسلمین نہیں، امام المومنین ہی نہیں، بلکہ پوری کائنات کے آپ امام ہیں، پوری انسانیت کے آپ امام ہیں۔ اور یہ بھی مقصد تعمیر یہاں بتلایا جا رہا ہے۔